تو ایک بار پھر سے بات کریں ہم بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے کوئٹہ کی بات کر لیتے ہیں۔ کوئٹہ کا سرکاری سینٹمن ہائر سیکنڈری اسکول جو پرنسپل کی کڑی محنت اور مخیر حضرات کے تعاون سے جدید تعلیمی ادارہ بن گیا۔ جدید تعلیم اور محفوظ ماحول ملنے سے طلبہ بھی خوش ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا سرکاری اسکول نجی تعلیمی اداروں سے بہت بہتر ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کوئٹہ کا ایک ایسا سرکاری اسکول جو جدید دور کی تمام سہولیات سے ہم آہنگ ہے۔ فاطمہ جناح روڈ پر واقع اس اسکول کے ہر کلاس روم میں ڈیجیٹل ملٹی میڈیا، کلاسز کی مؤثر نگرانی کے لیے سی ٹی وی کیمرے اور بلا تعطل بجلی کی فراہمی کے لیے سولر سسٹم اور UPS بھی نصب ہے۔ پرائیویٹ پارٹنرز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ اسپیشلی جو ہے کافی تعاون کیا۔ انہوں نے بالکل نہ کہ فائنینشلی اسکول میں مدد کی بلکہ فزیکلی ہمارے ساتھ رہے۔ طلبہ کہتے ہیں بوائز سنڈے من کہنے کو تو سرکاری اسکول ہے، لیکن اس میں موجود سہولیات نجی اسکولوں سے کئی زیادہ ہے۔ ملٹی ڈیوائس ہے، جیسے ہمارے پاس یہ پروٹیکٹر ہے، ان سے بھی پڑھاتے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھاتے، مطلب جو اس کو سمجھ نہیں آتا ہے وہ پھر سر جی اس کو ڈیٹیل کے ساتھ لگاتا ہے، ویڈیو لگاتا ہے، اس سے مطلب تصویر بھی بتاتا ہے کہ یہ پودا ہے، یہ پودا ہے، یہ کام کرتا ہے۔ یہ اسکول پرائیویٹ سے بہت اچھا اسکول ہے۔ یہ اسکول انہوں نے گراؤنڈ آپ دیکھیں کتنا بڑا گراؤنڈ ہے، اسکول آپ دیکھیں پروجیکٹر لگا ہوا ہے ہر کلاس میں۔ اس سرکاری اسکول میں زیر تعلیم بچوں کو یونیفارم، جوتے اور کتابیں بھی مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ سونیا مصطفیٰ نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ ریفری کورس میں قدم رکھا اور لاہور میں فیفا فزیکل فٹنس ٹیسٹ پاس کر کے بلوچستان کی پہلی فٹ بال ریفری بن گئی۔ کوشش یہی ہے جتنی بھی بچیاں یہاں پہ کھیل رہی، جن کا کچھ مجھے دیکھ کے جو انسپائر ہو رہی ہے، ان کو میں ریفری سائڈ پہ لاؤں، جو آفیشیل سائڈ پہ جانا چاہ رہی ہے ایز اے کوچ ان کو وہاں لے جاؤں، اور جو پلیئر سائڈ پہ کھیلنا چاہ رہی ہے ان کو پاکستان لیول پہ لے جاؤں، تو میرا یہ مقصد ہے۔ سونیا مصطفیٰ نیشنل لیول پر بوائز اور گرلز میچز میں بطور ریفری خدمات انجام دے رہی ہے۔ عزم، حوصلہ اور جہد مسلسل نے سونیا مصطفیٰ کو بلوچستان کا فخر بنا دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مجیب اللہ، سما، کوئٹہ۔ خوشی ہوتی ہے رپورٹ کرتے کہ گوادر سے کاشغر تک پھیلا سی پیک صرف بلوچستان یا پاکستان کی ترقی کا منصوبہ نہیں ناظرین، پورے خطے کی اقتصادی نبض ہے۔ 40 سے زائد منصوبے مکمل، 35 سے زیادہ جاری ہیں۔ سب سے اہم گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تکمیل ہے جو اس پورے معاشی خواب کو تیز ترین رفتار دے رہی ہے۔ سڑکیں، ریل، توانائی، فشریز، سماجی شعبہ، ٹیکنالوجی اور اکنامک زون سی پیک اب صرف ایک راہداری نہیں رہی ہے، ایک ابھرتا ہوا معاشی نظام بن چکا ہے۔ جی ہاں، محمد عاطف کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان کی ترقی کا راستہ گوادر سے ہو کر گزرتا ہے۔ گوادر سے کاشغر تک پاک چائنا اکنامک کوریڈور نہ صرف پاکستان بلکہ وسطی ایشیائی ریاستوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ سی پیک دو طرفہ باہمی روابط میں بہتری، سڑک، ریل، فضائی ٹرانسپورٹ نظام کی ترقی، تعلیمی، ثقافتی، علاقائی فہم و آگاہی، تجارت اور کاروباری حجم میں اضافے کا فریم ورک ہے۔ 2 فیزز پر مشتمل پاک چائنا اقتصادی راہداری کے تحت توانائی، گوادر شہر، سماجی ترقی، فشریز کے 40 سے زائد منصوبے مکمل ہو چکے۔ اکنامک زون سمیت 35 سے زائد منصوبوں پر کام جاری ہے۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ آپریشنل ہو چکا ہے۔ گوادر کی جو اپنی اسٹیٹس ہے، جہاں پہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ایئرپورٹ ہے، وہاں پہ ایک سی پورٹ ہے، اور پاکستان میں دوسرا بڑا شہر ہے جس کی ماسٹرنگ پلاننگ ہوئی ہے، پہلا اسلام آباد اور دوسرا جو ہے گوادر، اور اس پہ جو بڑی جو ہے پلاننگ کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی، زراعت، IT کے شعبوں میں بھی کیپیسٹی بلڈنگ، پالیسی میکنگ، جوائنٹ ورکنگ گروپ اور ہیومن ریسورس کی ترقی پر کام جاری ہے۔ ہماری جو سی پیک اور فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ کی جو ہے انویسٹمنٹ کا محور ہی گوادر ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری امید ہے کہ گوادر کا جو پورٹ ہے وہ ایک انٹرنیشنل اہمیت کا حامل بن جائے گا۔ سی پیک کی مزید ترقی کے لیے پاکستان اور چائنا نے 2025 سے 2029 تک ایکشن پلان بھی ترتیب دیا ہے۔ کیمرہ مین عبدالوحید کے ساتھ محمد عاطف، سما، کوئٹہ۔ تو بلوچستان کے ترقی کرتے سفر پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے معزز مہمان گرامی نے۔ کوئٹہ اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں صنعت کار ناصر آغا صاحب، جبکہ ایوان صنعت و تجارت کوئٹہ کے صدر
ایوب مریانی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناصر آغا صاحب آپ سے. ناصر صاحب بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں پر کام شروع ہو گیا ہے, اس کے صنعتی شعبے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ سب سے پہلے تو مہربانی میں آپ لوگوں کے سما ٹی وی کے بلانے پہ. بلوچستان میں صنعت کاری تو مطلب فی الحال کائٹ ہے, ایک کوئٹہ انڈسٹریل اینڈ ٹریڈنگ اسٹیٹ ہے, اور اس کے علاوہ ایک اسمال جو بہت پرانا ہے اسٹیٹ ہے. تو کوئٹہ میں یہ تو حقیقت ہے کہ یہاں پہ بلوچستان میں انڈسٹری کے لیے بہت بڑی اسکوپ ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہاں آئرن اور بہت بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہماری کرومائٹ ہے جو یہ را مٹیریل ہے, اگر ہم اس کو کنورٹ کریں انڈسٹریز کے لیے تو اس سے بلوچستان میں صنعت کے لیے بہت بڑی مطلب ایک نئی میدان لگ جائے گی. اس میں روزگار لگ جائے گا, لوگوں کے انویسٹمنٹ کے لیے بہت بڑا سسٹم لگ جائے گا. تو ہم تو امید یہی کرتے ہیں اگر یہ گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ تھوڑی سی توجہ دی جائے, جو را مٹیریل بلوچستان میں اویلیبل ہے اور ان کو انڈسٹریز میں کنورٹ کیا جائے, تو یہ ہمارے بلوچستان کے لیے نہیں, میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے پورے ملک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج بن جائے گی. یقینی طور پر ایسا یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے پورے ملک کے لیے. ناصر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ایوان صنعت و تجارت کوئٹہ کے صدر ایوب مریانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ایوب صاحب آپ کہیے گا کہ اس طرح کی یہ جو ویژن ہے ترقی کا, یہ جو سفر ہے, اس کے ثمرات آپ کن کن شعبوں میں آتے دیکھ رہے ہیں؟ اول تو آپ کی ٹیم کا, سما ٹی وی کا جو ہے وہ بڑی مہربانی کہ آپ لوگوں نے ہماری جو ہے وہ ہم سے رابطہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ جو ترقیاتی منصوبے اس وقت ہیں, خصوصاً روڈز کے حوالے سے, جو ابھی روڈز کے انفراسٹرکچر بن رہے ہیں, خصوصاً کراچی چمن جو روڈ ہے اس پہ جو کام چل رہا ہے, اس پہ بہت بڑے حادثات ہوئے ہیں, بڑے مشکلات ہوئی ہیں, جس سے ہمارے بڑے نامی گرامی ایسے نوٹیبلز, ایسے ٹرائبلز لیڈر ہمارے اس میں فوت ہوئے, شہید ہوئے. تو میرے خیال میں یہ ایک ترقیاتی عمل کا جو ایک بہت بڑا حصہ ہوگا. اور ساتھ ساتھ میں جو بات ابھی ہمارے آغا صاحب نے کی ہے, ترقیاتی شعبہ یا ترقیات اس وقت ہوں گے جب آپ کی انڈسٹریز چلے گی. انڈسٹریز کب چلے گی؟ انڈسٹریز اس وقت چلے گی کہ جب آپ اس کو ریلیف دیں گے, اس کو سیل ٹیکس میں جو ہے وہ ریلیف ملے گا, انکم ٹیکس میں ریلیف ملے گا, امپورٹ سٹیج پہ وہ جو ہے اپنے را مٹیریل جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپنے طریقے سے جو ہے وہ امپورٹ کرے گا. اور ساتھ ساتھ میں ہمارے جو اپنے وطن کے بلوچستان کے جو منرلز ہیں, ہم اپنے منرلز کو جو ہے اس کو ایک اچھے طریقے سے رن کرائیں, اچھے طریقے سے ہم اس کو جو ہے وہ را مٹیریل کو جو ہے وہ سیمی پروڈکٹس میں منتقل کریں, سیمی پروڈکٹس کو جو ہے وہ ہم فرنش گڈز میں منتقل کریں. میرے خیال میں بجائے کہ ہم اپنا را مٹیریل جو ہے وہ اور ملکوں کو دیتے ہیں, وہ ہم اپنے ملک میں اپنے صوبے میں استعمال کریں گے تو صوبے میں جو ہے وہ روزگار کی بھی جو ہے وہ مواقع ملیں گے, اور ہمیں جو ہے سستا چیز بھی ملے گا, عوام کو ایک سستا کنزیومر کو ایک سستا آئٹم ملے گا, جس سے جو ہے ملک میں غربت میں کمی ہوگی. درست بات ہے. ایوب صاحب آپ کی اسی بات کو میں ناصر صاحب کی جانب بھی لے کر بڑھتی ہوں کہ یقینی طور پر صوبے میں اس حوالے سے جو فروغ ہے وہ تو اہم ہے, لیکن ناصر صاحب بحیثیت صنعت کار جو ہمارے پاس تاجر برادری ہے, ان کے لیے ترقی کا اپارچونیٹیز کا ایک دروازہ کھل گیا ہے بلوچستان میں. ناصر صاحب یقینی طور پر جو مقامی انڈسٹری ہے براہ راست ان کو عالمی منڈیوں تک رسائی ملی ہے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے میں اپنے پریزیڈنٹ ایوب صاحب کو سیکنڈ کرتا ہوں, انہوں نے جو بات کی بہت بہترین بات کی ہے. اگر ہمیں تھوڑا سا ریلیکسیشن دیا جائے, خاص کر کوئٹہ میں ایک بوستان انڈسٹریل اسٹیٹ ہے جو نیا حال ہی میں ڈیولپ ہو رہا ہے, بلکہ وہ تو ڈیولپ ہو چکا ہے, مطلب آج کل اس میں انڈسٹریاں لگ رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ہمارا کائٹ ہے. اگر اس کو تھوڑی سی ڈیوٹیز میں ریلیکسیشن دیے جائے, جیسے ہمارے پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس صاحب کہہ رہے ہیں, تو اس سے ایک نیا باب شروع ہو جائے گا. یہ جو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ ہم اپنے را مٹیریل چائنا کو دے رہے ہیں یا کسی اور کو دے رہے ہیں, اگر اس چیز کو ہم خالی ویلیو ایڈیشن کی طرف لے جائیں تو میں کہتا ہوں کوئٹہ میں کم سے کم 1.5-2 لاکھ نئے جاب کریشن ہو جائیں گے. تو آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں زراعت بھی نہ ہونے کے برابر ہے, یہاں پہ اور انڈسٹری بھی نہ ہونے کے برابر ہے. تھوڑا سا فوکس چاہیے گورنمنٹ کا. تو ہمارے چیمبر جو کوئٹہ چیمبر آف کامرس ہے, اور ہماری ادھر بلوچستان انڈسٹری ایسوسیشن ہے, کوئٹہ انڈسٹری ایسوسیشن ہے, ہم بالکل ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں.
तो बस ये हम गवर्नमेंट से यही एक अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी इस चीज़ को ज़रा फोकस किया जाए, इस पर गौर किया जाए। इससे न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मतलब एक एडवांटेज हो जाएगा वो मुल्क के लिए और इस सूबे के लिए, और ख़ासकर लोगों को रोज़गार के बहुत बड़े ज़राए मिल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही नासिर साहब साथ ही रहेगा। यूब साहब आप कहिएगा इस हवाले से कि जब सनत तरक्की करेगी तो डेफिनेटली जो रोज़गार के मौके हैं वो बढ़ेंगे, उससे जो नौजवान हैं उनमें पॉजिटिविटी भी आएगी और वो तरक्की भी करेंगे, और इससे सूबा तो तरक्की करेगा साथ मुल्क जो है वो भी तरक्की करेगा। कितना अहम है ये? जी बिल्कुल, असल में देखें, जब रोज़गार बढ़ेगा, अवाम जो है वो उसको जो है सहूलियत मिलेगी। और आपको पता है कि पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की नौजवानों की आबादी 60% या उससे हम ज़्यादा हैं। तो हम अपने नौजवानों को, ख़ुसूसन बलूचिस्तान के नौजवानों को अगर हम रोज़गार देंगे तो वो एक अच्छी सरगर्मियों की तरफ आएंगे, बिज़नेस के मौके मिलेंगे। इसमें साथ साथ मेरी कुछ तजावीज़ भी हैं। उसमें एक हमारी ये तजवीज़ है, जो इकनॉमिक ज़ोन हमारे बलूचिस्तान में है, बोस्तान इकनॉमिक ज़ोन और खुजदार इकनॉमिक ज़ोन, दोनों जोन्स में इस वक्त जो काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंडस्ट्रीज़ के सेक्रेटरी साहब ने और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, हमारे सूबाई वजीर जो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ के हैं, उन्होंने बड़े अच्छे इकदाम उठाए। लेकिन उसके साथ साथ कोई इमरजेंसी बुनियादों पे ऐसे इकदाम उठाने की ज़रूरत है जिसमें ख़ुसूसन हमारे गैस के हवाले से, हमारे बिजली के हवाले से, पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और ड्यूटी टैक्सेस के हवाले से एक अच्छा जो है वो एक सिस्टम बना के, मेकनिज़म बना के, ख़ुसूसन क्योंकि ये चीज़ें जो है वफाक से जो है रिलेटेड हैं। जो चीज़ वफाक से रिलेटेड है तो हमारी अपनी तजावीज़ कोयटा चैम्बर की, सीएम साहब की और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के हम तजावीज़ इकट्ठे लेके वहाँ पे देंगे तो मेरे ख्याल में एक अच्छा लाएअमल आने वाले 10 साल के लिए अगर हम इंडस्ट्रीज के हवाले से एक पैकेज दें, मजीद अगले 10 साल के लिए भी सामने आ सकता है। ये बात दुरुस्त से यकीनी तौर पर तरक्की करते बलूचिस्तान पर सी पैक कितना अहम एक गेम चेंजर मंसूबा, इस हवाले से भी आपने रोशनी डाली और कुछ अहम तजावीज़ कोयटा चैम्बर की जानिब से भी आपने सामने रखी। बहुत शुक्रिया। कोयटा स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद थे सनतकार नासिर आगा साहब, जबकि ऐवान सनत और तजारत कोयटा के सदर अयूब मिरियानी ने भी हमें ज्वाइन किया था। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का।